بنائی، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں ان سے وہ راضی ہوتا ہے، جو ناکام ہو جاتے ہیں ان سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ والسلام علی بے شمار محمود، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر، معلم الخیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلوات کے بعد آج 17 تاریخ ہے ربیع الاخر کی، 1444 ہجری چل رہی ہے، اور 12 ربیع الاول 12 نومبر 2022 عیسوی بھی ہے۔ خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 17 تاریخ ربیع الاخر کی چل رہی ہے، اس کا مطلب اس مہینے کے 13 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ مہینہ آئے گا، پھر جمادی الاخرہ، پھر رجب، پھر شعبان، 4 مہینے 13 دن کے بعد انشاءاللہ، 4 مہینے 13 دن، 4 ماہ 13 دن کے بعد انشاءاللہ برکتوں، رحمتوں، خیر کا مہینہ رمضان المبارک آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم مہینہ پانے والا بنائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان سے پہلے 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے تھے رمضان المبارک کو پانے اور توفیق کے لیے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے رمضان المبارک کے پانے کے لیے دعائیں کریں۔ معزز سامعین، آج کے خطبے کا موضوع زبان کی حفاظت۔ زبان اللہ نے دی، پورا جسم اللہ نے دیا۔ اللہ ہمارا خالق، ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ جو جسم اللہ عز و جل نے ہم سب کو عطا کیا، اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے ہم سب اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ زبان بھی ضروری، آنکھیں بھی ضروری، کان ناک بھی ضروری، ہاتھ پیر بھی ضروری، ہر حصہ اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ جو جسم ہے، یہ جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، ان میں سب سے میجر پارٹ عضو اہم وہ ہے دل۔ باقی سارے اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوگا۔ جہاں دل سے خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ ختم، پھر زبان، کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ حرام چیزوں میں انسان استعمال کرے۔ یہ بنیادی چیز کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ آج زبان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ زبان ایک بڑا اہم عضو ہے جس کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آدمی بولتا ہے، اور اس کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی عمر کو بولنے نہیں لگتا، جو بھی عمر ہوتی ہے، تو ماں باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے طرف جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں کر رہا ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے بات کرنے کی،
وہ بول نہیں پاتا ہے، دیکھیے اس کا کیا معاملہ ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں بول رہا۔ بعض بچے جلدی بولتے ہیں، بعض بچے تاخیر سے بولتے ہیں۔ تو بولنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اسی رب نے یہ حکم دیا کہ اس کا استعمال بھی صحیح کیا جائے۔ بڑی خطرناک چیزیں تھیں۔ زبان سے انسان جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اسی زبان سے انسان دوزخ میں بھی جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے زبان۔ یہ زبان کا اگر استعمال خیر میں ہو، اللہ کی اطاعت اس کی رضا میں ہو، جیسے اللہ کا ذکر، تلاوت، سچی گفتگو، سچی بات، بھلی بات، اس زبان سے تیمارداری، اس زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو خوش رکھنا، خوش کرنا، شریعت کے حدود میں رہ کر اس زبان سے درود پڑھنا کثرت سے، ماں باپ سے اچھی گفتگو کرنا اس زبان سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ سے تم اچھی بات کرو، ان کو اف مت کہو۔ رشتہ داروں سے جب بات ہو تو اس زبان کا استعمال اچھا ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے جب بات کریں تو زبان صحیح استعمال کی جائے۔ یہ تمام چیزوں میں اگر زبان کا استعمال ہوگا تو اس میں بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اگر انسان زبان کا استعمال حرام جگہ کرے، جیسے شرک زبان سے ہو، غیر اللہ کو پکارے زبان سے، غیر اللہ سے مدد مانگے، غیر اللہ کا ذکر کرے، تعظیم کرے، جیسے کہ اللہ کا ذکر و تعظیم ہونا چاہیے، اس زبان سے حرام کام ہو، جھوٹ، گالی، دیکھیں کتنی حرام، غیبت، دیکھیں جھوٹ حرام، غیبت حرام، گالی حرام، چغلخوری حرام، فتنے والی باتیں کرنا حرام، مسلمانوں کو لڑانے والی آپس میں باتیں کرنا حرام، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے والی باتیں کرنا حرام ہے، میاں بیوی کو لڑانا اس زبان کے استعمال سے، یا ساس کا اپنے بہو کے لیے زبان کا غلط استعمال، یا بہو کا اپنی ساس کا ادب نہ کرتے ہوئے زبان کا غلط استعمال، بیوی زبان درازی اپنے شوہر سے کرے، یا شوہر اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف دے، بچے اپنے ماں باپ کو اس زبان سے برا بھلا کہیں، ان کے دل کو اور ان کو تکلیف پہنچائیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ اس سے انسان برباد ہو جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ زبان بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، فرمایا اے معاذ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، امسک علیک ھذا، جیسا کہ روایت میں اس کو قابو میں رکھنا ہے معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواصلہ ہوگا؟ ہم جو زبان کا استعمال کرتے ہیں اس پر کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم بول دیتے ہیں بہت ساری چیزیں، زبان کا استعمال بہت ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں، تو کیا ہم کو پکڑا جائے گا؟ سزا ملے گی اس زبان کے غلط استعمال پر یا اس زبان کے ناجائز استعمال پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے تو پھینکے جائیں گے، لوگوں کو جو دوزخ میں پھینکا جائے گا جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے تو پھینکا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو یہ زبان انسان کو برباد کر دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک عورت کا ذکر ہوا، سنیے، بہت سی عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، نہیں سن رہی ہیں تو آپ اپنی عورتوں کو ضرور سنایا کریں خطبے جو ہوتے ہیں، اور ویب سائٹ پر، یوٹیوب پر اللہ ظاہر کر دے، اور فیس بک پر اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، لائیو بھی سنایا جا رہا ہے، تاکہ اس کی ریکارڈنگ آپ اپنی بیوی بچوں کو سنائیں، بتائیں دیکھو یہ خطبہ ہوا ہے، یہ اللہ رسول کی باتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، تاکہ انہیں پتہ
چلے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی نہیں آ سکتی کسی وجہ سے مسجد. ایک عورت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. کیا کہ وہ عورت ایک ایسی عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتی ہے. نماز کی پابند ہے, نماز پڑھتی ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت. روزہ رکھتی ہے, روزہ عبادت ہے. یہ اللہ کا حق ہے, عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. مسئلہ کیا ہے اس کا؟ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اب کیسے تکلیف دیتی ہے سمجھ سکتے ہیں. گالی دینے سے تکلیف ہوتی ہے, برا بھلا کہنے سے تکلیف ہوتی ہے, الزام لگانے سے تکلیف ہوتی ہے. الزام بھی سیدھا لفظ لگایا. تو وہ عورت کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے. لیکن عبادات کو لے کر وہ نماز روزہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہے نبی کے زمانے میں ایک عورت کا ذکر ہوا ہے. آج موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو نماز روزہ تلاوت عمرہ زیارت درود پابند ہیں, لیکن وہاں بات ان کے اخلاق بھی دیکھیں. آج میں آپ کو بتاؤں صبح جو ہے آپ آیا کریں, بلکہ میں آپ کو خوشخبری بھی سناتا چلوں. آج دعوت سینٹر میں جو صبح کلاسز ہو رہی ہیں, آج ہم نے ادب المفرد کا وہ چیپٹر پڑھا, بلکہ وہ اور باقی ہے اس میں ٹھیک ہے تو پڑھیں گے. باب حسن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر باب حسن الخلق اذا فقهوا ایسے پڑھا گیا. اچھے اخلاق جب دین کی صحیح سمجھ ہو. چیپٹر پڑھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اچھے اخلاق جب دین کی صحیح سمجھ ہو. اچھے اخلاق کا دین کی سمجھ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ادب المفرد جو ان کی کتاب اس میں باب باندھا, جس کا مطلب اچھے اخلاق اگر دین کے ساتھ نہ ہو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. اچھے اخلاق انسان کو نجات نہیں دیں گے جب تک دین کی صحیح سمجھ اس کے پاس نہیں ہوگی. تو دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ ہوگا, اچھے اخلاق سے نجات ہوگی. انسان کے پاس اخلاق ہے, دین نہیں پیدا ہوگا. انسان کے پاس اخلاق ہے, کتنے کافر اور مشرک ہیں جن کے اخلاق ہیں جن کے پاس, لیکن دین نہیں ہے, لا الہ الا اللہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے. کیا ان کے اخلاق کا ان کو قیامت کا دن فائدہ ہوگا؟ کیا جہنم سے وہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ نہیں. انسان کے پاس دین کی سمجھ ہے, دین جانتا ہے, لیکن اخلاق نہیں ہے اس کے اچھے. کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچے گا؟ نہیں. دونوں ضروری ہے, دین کی صحیح سمجھ اور اچھے اخلاق. اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا, گالی نہیں بکتا, الزام نہیں لگاتا, تہمتیں نہیں لگاتا, غیبت نہیں کرتا, چغلخوریاں نہیں کرتا, فحاشی میں اپنی زبان کا استعمال, فحش میں برائیوں میں اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتا. لیکن اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ یہ نماز تو پڑھتی تھی, روزہ تو رکھتی تھی, اللہ کا حق تو ادا کرتی تھی, لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا معاملہ ہوگا اس عورت کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار, وہ دوزخی ہے, وہ جہنمی. یہ ہے زبان جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. کیوں؟ تکلیف دینے کی وجہ سے. پچھلے خطبے کے ترجمے میں یہ اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے, دونوں میں سے کسی ایک ترجمے میں میں نے ایک حدیث سنی تھی جو صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا, مفلس کون ہے؟ تم مفلس کس کو کہتے ہو, کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس بولتے ہیں کنگال, مفلس, فقیر, مفلس. مفلس لفظ عربی کا اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے کہا کہ ہم تو مفلس اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار درہم نہیں ہے, پیسہ نہیں, فقیر, مفلس, فلوس نہیں ہے اس کے پاس. فلس, فلوس, مفلس, فلوس نہیں, مفلس, ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی نماز اللہ کے پاس, اپنے روزے, اپنی زکات, اپنے صدقات, اپنی عبادات کو لے کر آئے گا اللہ کے پاس, لیکن اس کی مفلسی ایسی ہوگی اس نے کسی کو گالی دی تھی, کسی پر الزام لگایا تھا, کسی کو مارا تھا, کسی کا مال غلط باطل طریقے سے اس نے حاصل کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مفلس کو ایسی سزا دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مظلومین کو دے دے گا.
جس کو مارا، گالی دی، بے عزتی کی، ذلیل کیا، ان کو دے دے گا اس کی نیکیاں. معاملہ برابر تو ٹھیک، معاملہ اور بہت زیادہ ہے. مطلب اس کی گالیاں، اس کی چغلخوریاں، اس کے الزام، اس کی بہتان تراشیاں، اس کا مارنا پیٹنا، اس کا باطل طریقے سے کھانا بہت زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اس کو دوزخ میں پھینک دے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے بڑا مفلس کون ہے بتائیے؟ جس کے پاس کشتے کا جو تھا وہ بھی چلا گیا اور جو دوسروں کا تھا وہ اس کے اوپر. اس لیے زبان پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. بات آسان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث خطیب صاحب نے دوسرے خطبے میں پڑھی، بخاری مسلم کی حدیث. عمل کر لیجیے آسان، اور آسان اس کے لیے جس کو اللہ توفیق دے. اللہ سے توفیق اور آسانی مانگیے، دعا کیجیے کہ اللہ، کیونکہ ہوتا کیا ہے، معلوم سب ہے توفیق نہیں ملتی. کیا نہیں معلوم کہ زبان کا استعمال کہاں کرنا چاہیے؟ عورتوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو، بچوں کو، ماں باپ کو، عوام الناس کو، لیکن نہیں کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس انسان، آپ میرا، عورتوں کا، بچوں کا، جو بھی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان. یہ ایمان کے دو ارکان ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ان میں سے ان دونوں کا ذکر یہاں سے 6 ارکان کیا ہیں ایمان کے؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر، ہے نا جی 6. اس میں 2 چیزوں کا ذکر یہاں ہوا ہے. کون سی 2 چیزیں؟ اللہ اور یوم آخرت. باقی 4 چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ حکمت ہے اس میں. وجہ اہل علم یہ کہتے ہیں، اسی لیے حدیثوں کو سمجھنا ضروری ہے. اسی پر میں خوشخبری بھول گیا بتانا. خوشخبری یہ ہے کہ دعویٰ سینٹر میں ادب المفرد کی حدیث ہم نے آج پڑھی. باب حسن الخلق 2 حدیث ہم نے پڑھی. اس میں اور تقریباً 8-10 حدیثیں موجود ہیں جو آئندہ جمعہ پڑھیں گے ہم صبح کی کلاس میں. صبح جو ہے دعوت سینٹر میں جو کلاس چلتی ہے 9:30 سے 11 بجے تک چلتی ہے، بس 1.5 گھنٹے کی کلاس. اس میں ادب المفرد کا درس ہوتا ہے. تو ادب المفرد میں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، وہ میں نے چیپٹر بتا دیا کہ حسن الخلق. ہم نے وہاں خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے حدیث کی بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہے بلوغ المرام. اس کا درس باقاعدہ نیکسٹ جمعہ سے صبح دعوت سینٹر میں شروع ہوگا. کتاب کا نام بلوغ المرام، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو عام طور پر ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں جو دینی مدارس میں سلیبس میں حدیث میں یہ کتاب رکھی جاتی ہے جس کا نام بلوغ المرام ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے وہاں پڑھائی جائے گی کتاب بلوغ المرام. عورتوں کے لیے پڑھنے کا موقع. میں بتا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان. اچھا، باقی 4 چیزیں رہ گئی ہیں. کون سی؟ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر. ان کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ علماء کہتے ہیں بدلہ دینے والا اللہ، دینے والا دن، جس دن بدل دیا جائے گا آخرت. اگر کسی انسان کو ایمان ہو بدلہ دینے والے رب پر، جو اچھے کا اچھا، برے کا برا بدلہ دیتا ہے، جس کو ایمان ہو اپنے اس رب پر جو مالک یوم الدین ہے، جو سورہ فاتحہ میں، اور آخرت پر بھی ایمان ہو جس دن اس کو بدلے ملے، اچھے کا اچھا، برے کا برا. تو اگر دونوں پر جس کو ایمان ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بولے تو بھلا بولے، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے. بولے تو خیر بولے. کیا مطلب خیر؟ خیر عربی کا جامع لفظ ہے. بات کرنا ہے، سچی بات کیجیے، اچھی بات کیجیے. اگر اس کو آپ کہیں خیر کیا ہے؟ وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ بولیں ایسی بات، ایسی گفتگو کریں، زبان سے ایسے الفاظ نکالیں جو اللہ کو پسند ہو، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ بھی علم حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے. ماں باپ سے اچھی گفتگو کرے اللہ راضی ہوتا ہے؟ جی ہاں. قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ جی ہاں. درود پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ جی ہاں. دعائیں اذکار سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ جی ہاں. آپ کسی بھائی کی خیریت لیں، سلام کریں کسی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زبان کے الفاظ ہے نا. اللہ خوش ہوتا ہے؟ جی ہاں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ خوش ہوتا ہے. زبان کا استعمال خیر، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے.
کسی کو نصیحت ہوتے آپ کیسے ہیں؟ بیمار کی تیمارداری کرنے گئے آپ، تمہاری کیسی ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے، دیکھیے معمولی سے الفاظ ہے، خیر ہے اس میں، آپ طبیعت پوچھ رہے اپنے بھائی، خیریت دے رہے، امی ابا سے بات کریں، امی جی کیسی ہیں آپ، ابا کیسے ہیں آپ، خیریت خیریت، اللہ اکبر، زبان کا استعمال، بیوی کی خیریت، شوہر کی خیریت، شوہر کے لیے بیوی کا اپنی زبان کا صحیح استعمال خیر ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہو تو زبان کھولو تو خیر میں کرو، ورنہ خاموش رہو. کیوں؟ جب آپ بولیں گے فرشتے نوٹ کریں گے، آپ خاموش رہیں گے فرشتے نوٹ نہیں کریں گے. دیکھیے پوائنٹ، آپ بولیں گے تو نوٹ کیا ہے. کیا ہے وہ سورہ قاف کی آیت ہے، سورہ قاف میں کہ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. دیکھیے سورہ قاف میں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دو فرشتے دائیں بائیں ریڈی ہیں، دونوں فرشتے ہر انسان کے ساتھ دائیں بائیں تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب. آدمی اپنی زبان سے لفظ نکالے، عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں پھینکنے، تھروئنگ، کیونکہ ورڈز نکلتے ہیں نا اس کو لفظ بولا جاتا ہے. کوئی بھی لفظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، تیار فرشتہ وہاں فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے. میں جو میں بول رہا ہوں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. آپ جو بولیں گے، آپ کہتے ہیں راستے میں مسجد میں بھی بات کرتے لوگ، خطبہ چلتا رہتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، معلوم آپ کو کیوں؟ کبھی پڑھے نہیں جمعہ کے آداب، کہ کوئی کسی عالم سے سیکھے نہیں جمعہ کے آداب. خطبہ چل رہا ہے، وہ عربی میں بول رہے، کیا بول رہے ہیں، اور سنائیے کیسے ہیں آپ، خیریت سے گیا تھا واپس. جو خطبہ چل رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ عربی میں ہو تو عربی میں خطبہ، اردو میں ہو تو خاموش بیٹھنا خطبہ، عربی میں ہو تو خاموش بیٹھنا. انگریزی میں خطبہ ہو تو، ملیالم میں خطبہ ہو، بنگالی میں خطبہ ہو، ارے کوئی بھی زبان میں خطبہ ہو، بھائی خطیب خطبہ دے رہے خاموش بیٹھنا ہے. یہ ہمیں حکم ہے شریعت. بات کریں گے تو ثواب چلا جائے گا جمعے کا، اجازت نہیں ہے. بعض لوگ جمعے میں بھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ 10 سال تک بات کرتے ہیں. ہمارے اس کے نہیں ہیں، ان کی تقریریں الگ، ہمارے پاس کی تقریریں الگ. پتہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، باتیں چلتے رہتی ہیں. لوگوں تراویح ہوتی ہے، پیچھے لوگ جو ہے نا بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، پروگرام باتیں کرتے ہیں. تو باتیں کرنے کی عادت ہے لوگوں بہت ساری. اگر ہم بات کریں گے، جو بھی بات کریں گے، فرشتہ ہماری ہر بات کو نوٹ کریں گے. یہ بات نہیں ہے. تفسیر میں آئے تو جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی سورہ قاف کی، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ہر بات نوٹ کی جاتی ہے، ہر بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے دیکھیے بات 3 قسم کی ہوتی ہے. بات یاد رکھیے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 ثواب والی، ایسی بات جس سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. نمبر 2 اللہ راضی ہوتا ہے، حرام بات. نمبر 3 نہ ثواب نہ عقاب. جیسے آپ بولے آج گرمی بہت ہے، کیا اس جملے سے آپ کو ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں. پانی اچھا ہے، یہ مسجد عزیزیہ ہے، عام بات، یہ پنکھا نہیں چل رہا ہے، عام بات ہے. اے سی کم ہے، ٹھنڈی زیادہ نہیں ہے، یا گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ، کوئی بھی عام جملے، اس سے نہ ثواب ملتا نہ اجر ملتا. یہ بھی نوٹ کرتے ہیں. تفسیر کا ایک قول یہ بھی ہے، اس کو مٹا دیا جاتا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. آیت اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. مطلب ایسی باتیں جس کا اجر سے یا سزا سے تعلق نہیں ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں. وہی باتیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں جو اجر سے تعلق رکھنے والی یا سزا سے تعلق رکھنے والی. آپ نے خیریت دی کسی کی، سلام کیا، اجر ہے اس پر. آپ نے کسی کو برا بولا، کسی کا مذاق اڑایا، آپ کو اس پر سزا ملے گی. تو یہ باتیں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے تولے، جسے عام طور پر اردو میں کہتے ہیں تولو پھر بولو. کیونکہ بول دیے تو نکل گئے زبان سے الفاظ، اب آپ کی کنٹرول میں نہیں. اس کو پکڑ کر ہوا سے باہر کے ساتھ اپنے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، معلوم ہے سب کو. آپ بول دیے ختم. بعض دفعہ سلف کہتے تھے، بعض دفعہ زبان کے الفاظ
تیز تلوار سے زیادہ اثر کرتا ہے. تلوار تیز کیا کر دیتی ہے؟ پیسز کر دیتی ہے انسان کے جسم کے ٹکڑے. اس سے زیادہ خطرناک اثر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، فتنے ہوتے ہیں زبان کے بعض غلط الفاظ کی وجہ سے. کتنے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ختم ہو رہا ہے، میں بات کو ختم کروں. ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں ایک عابد نے، ایک بڑے عبادت گزار آدمی نے ایک بڑے گنہگار آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث ہے ایسا، ابو ہریرہ کی کتاب تو موجود ہے. اللہ اس کو بخشے گا نہیں، ایسے بولا، بولتے نا معلوم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا نہیں، ایسا اس نے زبان سے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو، اس کے ساری عبادتوں کو یہاں پہ برباد کر دیا اللہ. اور وہ جو گنہگار جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا. اللہ نے کہا بندہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں فلاں کو بخشوں گا یا نہیں بخشوں گا. بخشنا معاف کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی. اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے معاف نہ کرے. بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنانے کے بعد کہتے ہیں ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کیا جو زبان سے اس نے نکالا. کیا کہا تھا؟ اللہ فلاں کو بخشے گا نہیں، یا اللہ فلاں کو کیسے معاف کرے گا. اس قسم کا جملہ اس نے کہا تھا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی عبادت دنیا کی ساری ختم ہو گئی اور قیامت کے دن جو ہے دوزخ میں وہ چلا جائے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف خاص توجہ دیں. بات کرنے آسانی کیا ہے اس میں؟ مجھے بولنا ہے، میں رکو تھا، میرے سامنے ایک آدمی ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرے والد ہے، میرے والدہ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے استاد ہیں، بادشاہ ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، فلاں ہے، کوئی بھی آدمی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، رشتہ ہے. مجھے بولنا ہے. بولنے سے پہلے میں رکوں گا. میں جو بولوں گا ابھی کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو تھوڑی دیر چند سیکنڈ سوچے. ہاں اجر ملے گا. بولیے. نہیں ملے گا اسٹاپ، روک دیجیے، مت بولیے. کتنے لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں بادشاہ کے خلاف، مسلمان بادشاہ کے خلاف. ارے میں بولنا ہے، ڈپارٹمنٹ میں جا کے بولو. ہم کو کیا بول رہے؟ جاؤ نا میسج کرو. یہاں پیچھے کیوں بول رہے؟ پیچھے بولتے خوب بولے. یہ کیوں بولے؟ ایک گھر نہیں سدھار سکتے. ایک ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک گھر خود کا نہیں سدھار پائے، ایک ملک کو سدھارنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کے بارے میں بول رہے ہیں جن تک آپ کی رسائی نہیں ہے. کر سکتے ہیں کچھ؟ ہاتھوں کا دعا کرو، وہ تو کر سکتے ہیں، وہ کرو. آدمی بولتا ہے علماء کے بارے میں لوگ زبان استعمال کرتے ہیں. علماء بھائی، علماء یعنی کہ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے. اور غیبت کی مثال کیا دی گئی ہے قرآن میں؟ غیبت کرنے والا گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی کا کیا خالی گوشت ہے؟ بھائی زندہ گوشت ہے، مرے وہ مردہ، اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے. ایک لڑکی ایک اپنی سہیلی کی غیبت کر رہی ہے تو اپنی سہیلی کا مردہ گوشت کھا رہی ہے. لیکن اگر عالم کی غیبت کی جائے یا نیک لوگوں کی غیبت کی جائے، علماء کی، تو وہ خالی گوشت نہیں ہے، زہر ملا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. وہ زہر ملا ہوا مردہ گوشت کھا رہے ہیں. دعائیں کریں امت کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے. زبان پر کنٹرول رکھیں، یہ زبان پر بات نہ کر دے ہم کو. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اب سوال یہ ہے میں نے کسی کو ذلیل کر دیا، زبان سے کسی کو گالی دے دی، زبان سے کسی کو تکلیف دے دی، تو اب حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا. اگر وہ موجود ہے تو اس کے پاس جائیں، بولے میں نے آپ کو برا کہا تھا، آپ کو اس دن اس مجلس میں آپ سے معاف کر دے گا تو معاملہ ختم، ورنہ مفلس لوگ خیانت. اگر آپ نے کسی مجلس میں غائبانہ کسی کی برائی کی تھی، ایک شخص کے بارے میں آپ نے کسی مجلس میں برائی کی تھی اور اس مجلس میں وہ شخص نہیں تھا، اسی مجلس کو بٹھائیں، اس شخص کی دوبارہ اسی مجلس میں تعریف کریں. علماء کہتے ہیں یہ ایک حل ہے. المہم اپنی زبانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ بربادی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ عورتوں کو، مردوں کو، ہم سب کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کا استعمال، ہمارے پورے اعضاء جسمان کا استعمال تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری میں ہو، نیکی میں، خیر میں ہو، اور برائی میں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔